بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 42 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مومن مسلمان کا آئینہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے جو اپنے مومن بھائی کو نقصان سے بچاتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں مومن یہ پہلے گزر چکا ہے، آمنہ یؤمن ایمان باب افعال سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں مرآت۔ مرآت کہتے ہیں آئینے کو، شیشے کو، اس کی جمع آتی ہے مرائن اور مریا۔ اور باب کی اگر ہم بات کریں تو باب اس کا فاتحہ ہے، رآ یرا رؤیتن، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ اگلا لفظ دیکھیں مومن ہے، وہ گزر چکا ہے۔ اخ، اخ یہ بھائی کو کہتے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کی جمع آتی ہے اخوات۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یکفو، کفا یکفو کفن، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے زیعہ، زیعہ کہتے ہیں جائیداد کو، باب اس کا آتا ہے ضربہ، زاع یزیع زین، اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہونا، تلف ہونا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یحوط، حاطا یحوط حوطن، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا۔ قرآن مجید میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے آیت الکرسی میں، ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس کی تشریح میں حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مومن کی مثال آئینہ کے ساتھ دی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی جب شیشے میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اس میں کوئی عیب وغیرہ ہو تو آئینہ اس عیب کو دوسروں کو نہیں بتاتا ہے بلکہ اس عیب کو اسی دیکھنے والے کو بتاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان جب اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو تنہائی میں اس کو سمجھاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں وہ شخص ذلیل نہ ہو۔ ایک اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اتنا نیک بن جائے کہ دوسرا آدمی جو اس کو دیکھے تو وہ بھی نیک ہو جائے۔ جس طریقے سے آئینہ ہوتا ہے نا کہ آدمی آئینے کے اندر دیکھ کے اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو تو دور کر لیتا ہے، تو آپ دوسروں کے لیے ایک ایسا نمونہ اور ایک ایسا آئیڈیل بن جائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اپنی غلطی کوتاہیوں کو دور کر لیں اور ان کی کوشش ہو کہ وہ آپ کی طرح اچھے اور نیک انسان بن جائیں۔ تو بہرحال یہ اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس حدیث میں ایک لفظ آپ اور بھی غور کریں گے، وہ یہ ہے کہ اخو المومن، کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ اخ کا جو لفظ ہے یہ سگے اور حقیقی بھائی کو کہا جاتا ہے، تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طریقے سے آدمی اپنے سگے بھائی کا احساس اور خیال کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہی رویہ اور یہی سلوک ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے بھی اسی طریقے سے اچھائی کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آگے اخوت کا ایک مظہر ذکر یہ کیا گیا ہے کہ اخوت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اگر اس کا بھائی موجود نہیں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی جائیداد، اس کے جان مال کی حفاظت کرے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ بھائی کے ساتھ جو بھائی چارہ ہے اور حسن سلوک کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی دوسرے مسلمان کی غیبت یا عیب جوئی کی جا رہی ہو تو اسے چاہیے کہ اس غیبت اور عیب جوئی کرنے والے کو منع بھی کر دے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ دیکھیں اس میں المومن یہ بنے گا مبتدا اور مرآت المومن یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ آگے دیکھیں والمومن یہ بنے گا مبتدا اور اخو المومن مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کی خبر اول ہے۔ یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بن جائے گی اس کی خبر ثانی۔ یکفو یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، انہو ان حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اسی یکفو فعل کے متعلق ہے۔ زیہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ یکفو کا مفعول ہے۔ یکفو فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ با حرف عطف ہے، یحوط یہ فعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے۔ من حرف جر، ورا مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یحوط فعل کے متعلق ہے۔ یحوط فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ پھر یہ جو المومن مبتدا تھی اس کی بن جائے گی خبر ثانی، یہ دوسری خبر ہے۔
تو المومن مبتدا، اس کی اخو المومن خبر اول، اور یہ پورا جملہ خبر ثانی اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، کیونکہ یہ والا جملہ ہم نے معطوف علیہ بنایا تھا نا، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔